بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو گستاخی صحابہ کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں احادیث سے کہ کون اور کب صحابی کا گستاخ رہا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیا تمام اصحاب کا مرتبہ برابر ہے۔ جی صحیح مسلم کی حدیث دکھانے جا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس حدیث میں جی حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہوا ہے۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ان کو برا کہا ہے۔ تو یہاں خالد بن ولید نے جب برا کہا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں خاموش نہیں ہوئے ہیں اور نہ یہ کہا کہ صحابہ کا آپس کا معاملہ ہے، بلکہ نبی نے فرمایا ہے کہ مت برا کہو میرے اصحاب میں سے کسی کو، یعنی حضرت خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ حضرت خالد بن ولید بعد کے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے کے صحابی ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی ان کے مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جی یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ تمام صحابی جو ہے نا وہ برابر نہیں ہیں، نہ سب کا مرتبہ برابر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں بتا رہے ہیں۔ اب یہ حدیث جی آپ کو میں دینے جا رہا ہوں، سنن نبی داؤد ہے، اور یہ جلد نمبر ہے 4، حدیث نمبر ہے 4131 اس حدیث سے آپ کو بغض اہل بیت، گستاخی نواسہ رسول، اور یہ پتہ چلے گا کہ دین پر سنت پر عمل کون نہیں کرتا تھا۔ تو یہ حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب خالد بن میدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معد یکرب، عمر بن اسود اور قبیلہ بن اسد کا ایک آدمی جو اہل تنصرین میں سے تھا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاں آئے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اب یہ جی یہاں پر حدیث لکھنے والے نے ایک چیز جو ہے یہاں پر چھپا دی ہے کہ بات امیر معاویہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ تو ایک آدمی یعنی کہ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ کیا تم حسن کی وفات کو مصیبت سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا یہ حسن مجھ سے اور حسین علی سے۔ اسدی آدمی نے کہا، یعنی کہ ایک آدمی نے امیر معاویہ کو خوش کرنے کے لیے کہا دہکتا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے سراسر جی گستاخی ہو رہی ہے نواسہ رسول، جو کہ صحابی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو اب کسی کو کچھ نہیں ہوتا اس گستاخی سے، کسی کے دل پہ اب چھریاں نہیں چلتی، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے۔ کیا یہ گستاخی صحابہ نہیں ہے؟ تو مقدام نے کہا مگر میں تو ایسی بات نہیں کہتا جو اسدی نے کہی ہے، میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا، یعنی کہ یہ اب امیر معاویہ سے کہہ رہے ہیں جی، اور وہ کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ تو کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ تو کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے معاویہ،
اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام، مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچوں گا۔ خالد بن میدان نے بیان کیا، پھر معاویہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ جی اب یہ وہی روایت چل پڑی نا دوبارہ۔ یہ انعام و اکرام دے دیتے تھے، سونا چاندی دے دیتے تھے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، لیکن مقدام رضی اللہ کیونکہ وہ محب اہل بیت تھے تو انہوں نے حضرت مقدام نے پھر آگے سے کہا، حضرت مقدام نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ جو کچھ بھی اس کو دیا انہوں نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ بھی نہ رکھا۔ تو یہ حدیث جی سنن نبی داؤد کی ہے، تو اب اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ صحابی کی گستاخی کیوں ہوئی، امام حسن علیہ السلام کی گستاخی کیوں ہوئی۔ یہ ایک اور حدیث ہے جی، اور یہ روایت بھی ہے صحیح مسلم جلد نمبر 6 ہے، فضیلتوں کے بیان میں ہے۔ یہ حدیث میں جی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص مروان کی اولاد میں سے حاکم ہوا۔ اس نے سہل کو بلایا اور حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو گالی دینے کا۔ یہ جی سن لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ مسلم شریف میں لکھا ہے اور یہ سات ستہ کی کتاب ہے، تو یہ آپ کی کتاب میں جھوٹ لکھا ہے اگر یہ جھوٹ ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 80 سال تک مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی رہی تھیں ان کی شہادت کے بعد۔ جی گالی دینے سے انکار کیا۔ وہ شخص بولا اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر۔ سن لیں جی لعنت کا لفظ بھی آیا۔ سہل نے کہا حضرت علی کو کوئی نام ابو تراب سے زیادہ پسند نہ تھا اور وہ خوش ہوتے تھے اس نام کے ساتھ پکارنے سے۔ یہ حدیث جی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اس میں بھی وہی لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو شب و ستم کیا جاتا رہا۔ تو سنی بھائی جو ہے وہ اپنے مولویوں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں اور خدا کا واسطہ اہل بیت کی طرف آ جائیں، اہل بیت کی طرف آ جائیں۔ یہ حدیث بھی میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جامع ترمذی ہے، جلد 2 ہے، فضیلتوں کا بیان ہے، اور اس میں آپ کو جی یہ پتہ چلے گا کہ صحابی رسول، اہل بیت رسول، مولا علی علیہ السلام، ان کی شان میں ان کی وفات کے بعد بھی کون گستاخی کرتا رہتا تھا اور کون ان کو برا بھلا کہلواتا تھا۔ تو اس میں روایت ہے جی سعد بن ابی وقاص سے کہ پوچھا گیا معاویہ بن ابو سفیان نے سعد کو کہ تم برا کیوں نہیں کہتے ہو ابو تراب کو، یعنی حضرت علی کو۔ تو برا کیوں نہیں کہتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ برا کہا کرو، تو تم برا کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی جب تک میں یاد رکھوں گا 3 باتوں کو، ان کو رسول اللہ نے تو نہیں برا کہوں گا ان کو، ان میں سے ایک بھی اگر وہ کہتے ہیں جی میرے واسطے اگر میرے لیے ان میں سے ایک بھی بات ہوتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے عزیز ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں نے سنا رسول اللہ کو کہ مدینہ میں چھوڑا تھا انہوں نے بعض مغازی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑے جاتے ہیں عورتوں لڑکوں کے ساتھ، کیا میں جہاد کے لائق نہیں؟ تو فرمایا آپ نے کہ تو راضی نہیں ہوتا اس درجہ عالیہ پر کہ تو میری جانب سے ایسا ہو جیسے موسیٰ کی جانب سے، یعنی وہ بھی کوہ طور جاتے وقت حضرت ہارون کو بنی اسرائیل میں خلیفہ کر گئے تھے، مگر فرق اتنا ہے کہ نبوت میرے بعد کسی کو نہیں۔ تو جی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ کہ آپ الرسول نبی صلی مولا اللہ علی علیہ علیہ السلام۔ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہیں دوسری بات جو یا ہے یہ ان کے وہ فرماتے ہیں مخالفین کہ کے ساتھ خیبر ہیں۔ کے دن کہ آج اللہ جھنڈا حافظ۔ لڑائی کا ایسے مرد کو دوں گا کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ کہا راوی نے پھر رغبت کی ہم سب لوگوں نے اس کی، یعنی کہ ان سب لوگوں نے اس کی چاہت کی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ میرے پاس علی کو، اور وہ حاضر ہوئے، ان کی آنکھیں دکھتی تھی، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک ڈال دیا ان کی آنکھ میں اور دے دیا جھنڈا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل بیت کی، یعنی کہ ندائے ابنانا، یا اس سے لے کے یعنی کہ وہ کہتے ہیں آخر تک، تو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اور حسنین کریمین کو، اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی کہ نبی کے اہل بیت یہ 5 ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت جو ہیں وہ تمام امت ہے یا ازواج مطہرات ہیں، تو جی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے اہل بیت کون ہے۔ تو یہ حدیث نبوی میں نے آپ کو بتائی ہے، نہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی کسی قسم کی گستاخی کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو احادیث پیش کر رہا ہوں۔